ہوتا ہے، بندہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا حل علماء کرام نے کچھ عطا فرمایا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے اور اگر ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیجئے، ورنہ انشاءاللہ میں آپ کو رسالے کا نام بتا دوں گا جو آپ انشاءاللہ لے لیں گے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے اندر جو مایوسی یا ڈپریشن ہے وہ دور ہو جائے گا. ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن اور مایوسی کا ایک روحانی علاج وضو اور روزہ بھی ہے. اب تو کفار غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں. چنانچہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ میں نے ڈپریشن یعنی مایوسی کے چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلایا، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کو میں نے روزانہ 5 بار ہاتھ اور منہ دھلوایا تو مرض بہت جلدی ٹھیک ہو گیا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں. ایک اور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ نے روزوں کے فوائد کا اعتراف کرتے ہوئے بیان دیا کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. اب بتائیے مسلمان اگر 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو، ہر پیر کو مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ لے تو پھر ٹینشن رہنی نہیں ہے انشاءاللہ. تو اب نیت کر لیں انشاءاللہ 5 وقت با جماعت نماز بھی پڑھنی ہے، اور یہ ٹینشن دور کرنے کی نیت سے نہیں، رب کی رضا کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ضمنی فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے. مزید ایک اور بڑا پیارا، مایوس ہو جاتے کچھ لوگ نا، بڑے مطلب جب ملو نا ان سے مایوسی والی باتیں کرے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی، اب میرا معاملہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مایوسی کیسے دور ہوگی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت یہ ہے کہ امامہ شریف باندھنا، یہ بھی ذہنی دباؤ سے نجات پانے اور اپنے اندر حلم و قوت برداشت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. امامہ باندھنے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. اچھا اب جدید سائنس کیا کہتی ہے امامے کے بارے میں؟ یہ تو ہم نے سرکار کی بات کی، لوگ کہتے ہیں لاجک کی بات کریں مولانا صاحب، دنیا بڑی لاجیکل ہو گئی ہے، آپ کچھ لاجک بھی بیان کریں، کچھ سائنٹیفک اصول بھی بتائیں. چلے آپ کو سائنٹیفک اصول بھی بتاتے ہیں. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والی بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ امامہ شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے اور غیر ضروری خون جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا امریکہ میں فالج کے علاج کے لیے امامہ نما ماسک بنایا گیا ہے کہ وہ پہنایا جاتا ہے تاکہ دماغ کے اندر خون جو ہے ضرورت سے زیادہ نہ جائے. ارے یہ ماسک اب بنا ہے، میرے آقا نے 1400 سال پہلے امامہ عطا کر دیا. آقا فرماتے امامہ پہنو فرشتوں کا تاج ہے. آج نیت کر لیں انشاءاللہ سب امامہ پہن کے گھر جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور طریقہ میڈیکل علاج بھی امیر اہل سنت، میرے امیر اہل سنت الحمدللہ گناہوں کے بھی طبیب ہیں اور امراض کے بھی طبیب ہیں الحمدللہ. ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے عمل تنفس یعنی سانس کی ورزش یہ مفید ہے، اور اس کے لیے فجر کا وقت بہتر ہوتا ہے جو بہت زیادہ ٹینشن میں ہو، بلکہ اگر خود روز بھی کر لیں کہ یہ عمل کسی ہوادار اور کم روشنی والے کمرے میں کیجئے. اسلامی بھائی برآمدے میں کھڑے ہو جائیں اور اسلامی بہنیں ایسی جگہ کریں کہ پردے میں رہیں، کسی کی نظر نہ پڑے. تو طریقہ آسان یہ ہے کہ پہلے اپنی انگلی ناک کے الٹے نتنے پر رکھ کر معمولی سے دبائیں اور ناک کی سیدھی جانب سے سانس لیں، اور اب سیدھی طرف سے دبائیں اور الٹی جانب سے سانس کو باہر نکال دیں. اس طرح کم از کم 30 بار یہ عمل دہرائیں. اس سے اگر زائد بھی کر لیں تو حرج نہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی ٹینشن میں کمی اور آپ اس سے فرحت محسوس کریں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑا پیارا طریقہ، چلیے اب اپنے ذہن کو تازہ، صرف تازہ نہیں بلکہ تازہ ترین کرنے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا، بہت میٹھا طریقہ سن لیجیے. پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ سنیے کیا کرنا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. میں جو بیان کرتا ہوں نا، جو کہتا جاؤں اس کا تصور جماتے جائیے، سارا ٹینشن آج ہی دور ہو جائے گا. اب پہلے کسی بہترین پرفضا مقام کا تصور قائم کیجیے اور یہ تصور حقیقت سے قریب تر ہو. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم میں واقع
گنبد خضرا کا حسین منظر مرحبا، کہ یہ دنیا کے ہر حسین منظر سے حسین تر ہے۔ گنبد خضرا کا تصور باندھیے۔ اگر اس کے لیے مزید آپ چاہیں تو امیر اہل سنت کا وہ بیان مکتبۃ المدینہ سے تصور مدینہ، اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب تصور جمائیے، آپ نے بارہا تصویر میں سبز سبز گنبد دیکھا ہوگا، جس خوش قسمت نے حقیقت میں دیکھا ہے اس کے لیے تصور کرنا مزید آسان ہوگا۔ شروع میں ہلکا ہلکا عکس محسوس ہوگا، پھر اس حقیقت سے قریب تر ہونے کی کوشش کیجئے۔ اگر جذبہ صادق ہوا انشاءاللہ عز و جل آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے، یہ رہا سبز گنبد۔ پھر خیال کیجئے کہ صبح کا سہانا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جھومتی ہوئی سبز سبز گنبد کو چومتی ہوئی، اس کے گرد گھومتی ہوئی مجھے برکتیں دے رہی ہے، مجھے چھو رہی ہے، اور اس کے سبب مجھے پرکیف ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھی تصور کیجئے کہ سبز گنبد شریف پر ہلکی ہلکی بوندا باندھی نچھاور ہو رہی ہے، اور وہاں سے برکتیں لیے باریک باریک بندکیاں مجھ پر بھی پڑ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اس دل فریب اور دل گداز منظر میں کھو جائیے۔ در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں۔ در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں۔ نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے۔ ہو سکے تو ہر روز اسی طرح تصور کیجئے۔ ان کی رحمت سے کیا بعید کہ سچ مچ پردے اٹھ جائیں اور عاشقان رسول حقیقت میں گنبد خضرا کے جلوے دیکھ لیں۔ روزانہ کم از کم 7 منٹ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن بہت کم ہو جائے گا۔ گنبد خضرا تجھ کو خدا سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی دیدار گنبد خضرا بھی نصیب فرمائے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آخر میں وظیفہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ جو رزق میں برکت اور ادائے قرض میں جو مبتلا لوگ ہوں ان کے لیے یا مسبب الاسباب، زبر کے ساتھ یا مسبب الاسباب، ایک بار پڑھ لیجئے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر 11 بار درود شریف۔ یہ عمل نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن بعد نماز عشاء ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور دوسرا یا باسطو، روزانہ بعد نماز فجر دعا کے بعد 10 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھ پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل قرض بھی دور ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے؟ یہ مدنی ماحول جہاں ہمارے باطنی امراض کو دور کرتا ہے وہاں ہمارے ظاہری امراض کو بھی دور کرتا چلا جاتا ہے۔ امامہ باندھیے تو فالج سے بچ جائیں گے، وضو پابندی سے کیجئے تو ٹینشن دور ہو جائے گا، مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو کسی قسم کے ڈپریشن میں نہ ہوں گے، اور اب ہم نے مزید سن لیا کہ انشاءاللہ سبز گنبد کا تصور جمائیں گے تو تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ 1425 سنہ ہجری میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع ملتان شریف میں جو ہوتا ہے، اس میں اس کے چند روز بعد امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے ایک صاحب پنجاب سے آئے اور انہوں نے اپنا بیان دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایئر کنڈیشن کوچ کا ڈرائیور تھا اور میرا حال یہ تھا کہ میں بڑی مصیبتوں میں گرفتار، بڑی پریشانیوں میں گرفتار، میرا ذہن بن چکا تھا کہ اب خودکشی کرنی ہے، مگر ذہن مزید خطرناک یہ بن گیا کہ اکیلے کیوں مروں، ایسا کروں گا پوری کوچ کو لے کر جاؤں گا، کوچ کو کسی کھائے میں گرا دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا، جو میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی مار دوں گا۔ اور اب مزید پرابلم یہ ہوا، مطلب پرابلم تو نہیں کہیں گے، مزید اس کے ساتھ تو اچھا ہو گیا، ہمارے لیے یوں سمجھ لے باعث تشویش یہ ہوا کہ اسی بس والے کو ہمارے اسلامی بھائیوں نے ملتان شریف اجتماع کے لیے بک کروا لیا۔ اب بک تو کروا لیا، اس نے کہا میرا ذہن بن گیا تھا کہ ان سب کو لے کر جاؤں گا، اب یہ بس چلاتے چلاتے اس کا ذہن بن رہا ہے کہ جناب میں ان سب کو لے کر کسی کھائی میں اپنی بس کو الٹ دوں گا، اس قدر پکا ذہن اس کا جناب اس کا بن گیا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خودکشی کا۔ تو اب
ملتان شریف جب وہ پہنچے